أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن کا سفر پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر سید عطاءاللہ شاہ بخاری۔ اتنے عرصے کے بعد جہاں لاک ڈاؤن نے ہر انسان کو متاثر کیا، پوری انسانیت کو متاثر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک جراثیم پوری انسانیت کو ہلا سکتا ہے، کیونکہ ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ جسے چاہیں ہلاک کریں، جسے چاہیں بچا لیں۔ اتنے عرصے کے بعد ہم نے چاہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک ایپیسوڈ لے کر آئیں کہ رمضان کے بعد کی جو انسان کی لائف ہے اس پر ہم کس طریقے سے اسی طرح اپنے ایمان کو برقرار رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم رمضان المبارک میں رکھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا اور اس کا آغاز جس آیت سے کیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اپنی تعریف سے، اپنی ثنا سے، اور اپنے بتانے سے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں، اسی کا شکر ادا کریں، تو قرآن مجید پڑھنے والا ایک مسلمان کیسے مایوس ہو سکتا ہے کہ جو کتاب آغاز ہی اتنا خوبصورت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہر دم شکر ہے۔ تو ہمیں اسی پر عمل پیرا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو آج کے ہمارے مہمان ہیں، بہت ہی علمی شخصیت، اور جن کی آپ گفتگو سنتے ہیں، ان کی گفتگو سے بے حد رہنمائی ہمیں ملتی ہے، ہمارے درمیان موجود ہیں جو پبلک سپیکر ہیں اور یوتھ کونسلر ہیں، جناب طٰہٰ ابن جلیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروفیت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ یہ بتائیے گا، رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے، کوئی نمازوں میں ہماری جو ہے کنسسٹنسی نظر آتی ہے، باقی تمام عبادات میں، تو جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہماری وہ روٹین بالکل ہٹ جاتی ہے، ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کیا ایسی وجہ ہے؟ شیطان اس وقت جو اس کا پریشر ہے رمضان المبارک میں، اور اس کے بعد جب وہ انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس پہ قابو پا سکتے؟ اس کے حوالے سے میں بتائیں۔ پہلی بات تو بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے، اور میں اے بی پی ٹی وی چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا لوگوں تک بات پہنچانے کا۔ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، لوگ دین کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سحر و افطاری چل رہی ہوتی ہے، لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان جاتا ہے لوگوں میں ایمان کا لیول گر جاتا ہے، مساجد خالی ہو جاتی ہیں، جمعوں میں رش خالی ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں جو ذوق اور شوق جو رمضان میں ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک مسلمان کے یہ رویہ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دین کا جو مزاج ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے جو کہ ہمیشہ اختیار کریں۔ اللہ کے نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین اعمال وہ ہیں ادومها، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان میں کنسسٹنسی ہو، وہ ہمیشہ اختیار کی جائے۔ سو دین کا مزاج یہ ہے کہ میں رمضان میں بے شک اگر 1000 رکعتیں تراویح نہیں پڑھا، میں 4 رکعتیں ہی پڑھ رہا ہوں یا 6 رکعتیں ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن میں ساری زندگی اس کو پڑھتا رہا ہوں، کنسسٹنسی کے ساتھ اختیار کرتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں الذین هم فی علی صلاتہم خاشعون، اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتہم داعمون، کہ وہ اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ داعمون، وہ یہ نہیں کہ رمضان مسجد آگے نماز پڑھ لی اور پھر اس کو چھوڑ دیا، نہیں، داعمون ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک اور جگہ پہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنا تعارف کراتے ہوئے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے وصیت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی اور زکوٰۃ کی، کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کی تب تک عبادت کرتے رہیں، آپ نے رکنا نہیں ہے جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے۔ اور یہاں سے یقین کا مراد ہے موت، جو تفسیر میں لکھتے ہیں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے آپ نے عبادت کرتے رہنی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم صرف رمضان کی عبادت کر رہے تھے یا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو رب ہمیں رمضان میں رزق دے رہا تھا، رمضان میں ہمیں سانسیں دے رہا تھا، رمضان میں ہمیں اس نے نعمتیں دی ہوئی تھیں، کیا وہ باقی 11 مہینے میں نہیں دیتا؟ بالکل دیتا ہے۔ بالکل، وہ رب وہی ہے جو کہ جمعے کی دن ہمیں رزق دیتا ہے، سانس دیتا ہے، وہ رب وہی ہے جو کہ ہمیں باقی ایام میں بھی رزق اور سانس دیتا ہے۔ تو ہم ایسا کیوں ہے کہ صرف جمعے کے جمعے مسجد جاتے ہیں اور باقی دنوں میں نہیں جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارا رویہ مسلمانوں والا ہوتا ہے رمضان میں
اور عید کے دن ہمارا ایسا رویہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نعوذ باللہ دشمن ہیں اور باغی ہو گئے ہیں. ایک مومن اور مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان میں تو اللہ اللہ کرے اور عبادات کرے اور پھر اس کے بعد بالکل بھول جائے. جو رب رزق رمضان میں دے رہا ہے وہ باقی 11 مہینے میں بھی رزق دے رہا ہے. جو رب سانسیں اور آنکھوں کی دیکھنے کی نعمت، کانوں کی سننے کی نعمت رمضان میں دے رہا ہے وہ باقی 11 مہینے میں بھی دے رہا ہے. دیکھیں نا ہمارے سلف صالحین کیا کہتے تھے کہ من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد مات. جو شخص تو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو رمضان تو چلا گیا. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ الحی ہے لا یموت، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ اسی سٹیٹمنٹ سے انہوں نے لیا جب ابو بکر صدیق نے، جب صحابہ پریشان ہو گئے اور ان کے جسم میں جان نہیں رہی اور اللہ کے نبی کی وفات کا سن کے، تو ابو بکر صدیق کھڑے اور امت کو حوصلہ دیا اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عبادت کرتا تھا، اطاعت نہیں عبادت کرتا تھا، وہ جان لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز پاسڈ اوے. لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت. تو اسی طرح سے رمضان کی جو عبادت کرتا ہے اس کو تو پھر اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ ہر چیز چھوڑ کے چلا جائے اور وہ باقی ہو جائے. لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ رمضان کے بعد اس کا رویہ بالکل باغیوں والا ہو جائے. جو اسے رمضان میں ہاتھ اٹھائے تھے، توبہ کی تھیں، اللہ کے سامنے مناجات کی تھیں، ان سب کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. قرآن میں ایک عورت کے بارے میں آتا ہے جس کا جو کہ مینٹلی ریٹارڈ تھی، شی واز ناٹ نارمل، وہ دیوانی تھی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرح مت بنیں، اس عورت کی طرح جو کہ سارا دن محنت اور کام کرتی ہے اور پھر وہ اس کو انڈو کر دیتی ہے. اس کا واقعہ کیا آتا ہے تفسیر میں کہ وہ عورت سارا دن ایک نا سوئی سے اور دھاگوں سے ایک بہت مضبوط گانٹھ بناتی تھی اور وہ نا اس کو سارا دن بناتی تھی. پھر وہ جب جاتی اور واپس آتی اس کو کھول دیتی تھی. اس کا کام ہی یہ تھا، سارا دن وہ اس چیز کو بناتی تھی اور پھر واپس آ کے کھول دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں، ایسی عورت طرح مت بنے کہ جو ہم نے رمضان میں سارے رمضان میں اپنے پہ محنت کی، اپنے ایمان کو بڑھایا، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، تو اس کی طرح مت بنے جو کہ فوراً سے اس رمضان کی ایفرٹس کو بالکل ضائع کر دیں عید کے دن یا عید کے بعد آنے والے ایام میں اور گناہ کر کے. تو یہ ایک اسلام کا ایٹیٹیوڈ ہے، ادومھا و ان قل، چاہے تھوڑے ہی اعمال کیوں نہ ہوں. میری سجیشن یہ ہے کہ جو لوگ رمضان میں تراویاں پڑھتے تھے، چاہے آپ 11 پڑھتے تھے، 20 پڑھتے تھے، جتنے بھی پڑھتے تھے، اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ لازمی رکھیں، کیونکہ انما الاعمال بخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے نا وہ ان کی اینڈنگز پہ ہے. تو میری سب کو ایڈوائز یہ ہے کہ جو رمضان میں جو عمل کر رہے تھے آپ اس کو پلیز لازمی کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں. رمضان میں صدقہ دے رہے تھے تو اس کو دیتے رہیں، چاہے اس کی اماؤنٹ کم کر دیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو کہ رمضان میں تو کروڑ روپیہ صدقہ دے نکالے اور پھر سارا سال بھول جائے. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ وہ شخص انسان پسند ہے جو کہ 10 روپے ہی دیتا ہے لیکن وہ روزانہ دیتا ہے. کیونکہ احب الاعمال الی اللہ تعالیٰ ادومھا و ان قل. اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین وہ اعمال پسند ہیں، لگتے ہیں جو کہ تھوڑے ہی ہوں، جو کہ کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جائے. آپ دیکھیں نا، ایک قطرہ جو پتھر پہ گرتا ہے وہ اسے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر وہ گرتا رہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے. جب ایک پانی کا قطرہ جو کہ اتنا کمزور ہے وہ پتھر میں سوراخ کر رہا ہے، تو کنسسٹنسی، اس لیے ہم سوچتے ہیں فوکس اور کنسسٹنسی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم تھوڑے ہی اعمال کرتے رہیں تو ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. بہت سارے گوروں نے بہت ساری چیزیں لکھی. ایک ہے دا ڈیلی 5 یا مائی ڈیلی 5 کے نام سے، کہ اگر انسان کے 5 گولز ہیں زندگی میں اور ان 5 گولز کو وہ صرف دن میں گھنٹہ بھی دیتا ہے تو وہ ایک دن آئے گا کہ ان میں ماسٹر ہو جائے گا. فار ایگزامپل ایک شخص نے درخت کاٹنا ہے اور وہ بہت بڑا درخت ہے، وہ اس کو لگتا ہے کہ میں نہیں کاٹ پاؤں گا ایسے، وہ صرف دن میں 5 اس کو ہٹس کرے، ایک ٹائم آئے گا کہ وہ درخت ٹوٹ کے گر جائے گا اور وہ کٹ جائے گا. تو سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز میں ایکسپرٹیز حاصل کر رہی ہیں، آپ اس کو 1000 آورز دیں، اور کیسے آپ دن میں 1 گھنٹہ دے دیں اور انشاءاللہ 1000 دنوں بعد آپ اس کے ایکسپرٹ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بے شک تھوڑے اعمال کریں، بہت زیادہ نہ کریں لیکن روزانہ کی بیسس پہ کریں 5. اور یہ ان لوگوں ان چیزوں کے معاملات میں ہے کہ جو لوگ فرائض تو الگ سے ہیں، فرائض تو ہم نے لازمی میں عمل کرنا ہے، لیکن جو نوافل ہیں ہم ان پہ بھی جو ہے نا کنسسٹنسی کے ساتھ عمل کریں. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، کوئی بھی حضرت عائشہ اگر عمل کرتی تھی، اذا عملتہ لازمتہ، جب بھی وہ عمل کرتی وہ اس کو لازم پکڑ لیتی. کوئی بھی ایکشن وہ شروع کرتی ہمیشہ اس پہ اختیار کرتی. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ کو، جو کہ ان کی پیاری بیوی تھیں،
اور کہا کہ جو شخص دن میں 12 رکعتیں نماز پڑھ لے جی جن کو ہم سنن روابط بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں. اور یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے 2 جو فجر کی 2 سنتیں ہیں, ظہر کے فرائض سے پہلے 4 اور فرائض کے بعد 2, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. جو شخص ان 12 رکعتوں کو جو سنن روابط ہیں پڑھ لیتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جنت میں محل تعمیر کر لیتے ہیں. حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ اللہ کے نبی سے سنا, میں نے ساری زندگی اس کو نہیں چھوڑا. اور حبیبہ سے سنا عباسہ نے رحمہ اللہ, کہتے ہیں کہ جب میں نے حبیبہ سے سنا یہ حدیث, میں نے اس کے بعد موت تک ان رکعتوں کو نہیں چھوڑا اور میں پڑھتا رہا. اور عباسہ سے سنا عمر بن عاص نے, کہتے ہیں کہ میں نے جب سے عباسہ سے سنا میں نے موت تک اس کو پڑھتا رہا اور میں نے اس کو نہیں چھوڑا. اور عمر بن عاص سے سنا نعمان بن سالم نے, اور انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ میں نے جب سے سنا اور میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا. ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ کوئی حدیث سنتے ہیں اور ہم یقین جانے 2-4 دن تک کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہیں کر لیتے. یہ سنتوں کہ آپ نے اتنے بڑے فضائل بتائیں تو ہم تو فرائض چھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں. فرائض چھوڑے بیٹھے ہیں. تو اصل میں اس کی وجہ یہ کہ ہماری پرائورٹیز ڈفرینٹ ہیں. صحابہ کا مقصد ان کی زندگی گزارنے کا چاہت تھی اللہ کی رضا اور جنتیں. ہمارا دنیا کا مال بن چکا ہے, ہماری خواہشات ہمارا مقصد بن چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ اس بندے کو دیکھتے نہیں ہیں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے. لیکن جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. صحابہ کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے دین کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا تھا اور دنیا کو ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا, کہ جب بھی کوئی تاج گرنے لگتا تھا تو فوراً دنیا کو پھینکتے اور تاج کو سنبھال لیتے. ہم نے دنیا کو سر کا تاج بنایا ہوا ہے اور دین کو ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. جب بھی کوئی مصیبت مشکل پریشانی آتی ہے ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی دنیا کو سنبھال لیتے ہیں. اپنی پسند کی بات نہیں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, جو پسند کی باتیں ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں, باقی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز لائف آفٹر رمضان کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ بلکہ یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب گناہ ہو جاتا ہے کوئی ان سے, تو ہم جس طرح کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے ہیں, تو باقی دنوں میں ایسی مایوسی چھا جاتی ہے کہ لیلۃ القدر بھی گزر گئی تو اب شاید ہم معاف نہ ہوں, اللہ تعالیٰ میں معاف نہ فرمائے, تو ہم اتنا پیچھے معافی میں چلے جاتے ہیں کہ نہ توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. تو اس چیز کی طرف آنے کے لیے کوئی ہمیں بتائیے گا کہ کیسے اللہ کے نبی نے امید دلائی ہے کہ باقی 11 مہینوں میں بھی اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں, کیونکہ تو فور ایور کے لیے غفور الرحیم ہے. دیکھیں کچھ چیزیں تو خاص ہیں رمضان کے ساتھ, جیسے لیلۃ القدر ہے اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم صرف رمضان میں نہیں ہے, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. لوگوں کی موٹیویشن گر جاتی ہے رمضان کے بعد کہ اب تو وہ جو ایک برکت تھی اور اعمال میں اضعاف تھا, مینز ملٹیپل کر دینا اس کو, وہ نہیں رہا, اب کیا فائدہ, اب نہ کیا. حالانکہ حدیث کو اگر ہم پڑھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزانہ رات کو پہلے آسمان پہ آخری تیسرے حصے میں آتے ہیں اور آواز منادی لگاتے ہیں روزانہ. یہ رمضان سے تعلق نہیں ہے اس کا, یہ پورے سال سے تعلق ہے. اور کہتے ہیں کوئی ہے جو سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دوں, کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں, کوئی ہے مجھ سے جو توبہ کرے میں اس کے توبہ کو قبول کروں. اور فرشتے آتے ہیں آواز لگاتے ہیں کہ جو شخص رات میں گناہ کر رہا ہے وہ دن میں توبہ مانگ لے اللہ تعالیٰ سے, اور جو دن میں گناہ کر رہا ہے وہ رات کو اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لے, توبہ کر لے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ان کی ذات ہے. وہ ٹائم لمٹ, جیسے ہم لوگ تو رمضان کے مسلمان بن جاتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے. وہ غفور الرحیم ابد سے ہیں اور ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے. تو وہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے. اور ایک بات بھی جان لیں, اگر انسان کوئی رمضان میں رونے کے بعد توبہ کرنے کے بعد ہی پھسل گیا ہے تو اٹس اوکے ٹو اسٹمبل, اٹس اوکے ٹو فال ڈاؤن. وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں. تو گرنے کا جو ہے نا, گرنے سے مت ڈریں, بلکہ جو شخص گر کے اٹھتا نہیں ہے نا اس چیز سے ڈریں. کوئٹ نہ کریں اپنے وہ خطرناک بات ہے. ہر انسان گرتا ہے. ہم مسلمانوں کو نا میجک بال سے اتروانا چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں, لیکن آپ ٹینس بال کو یہاں سے پھینکیں تو وہ گرتی ہے اور پھر واپس اپنی اوریجنل ہائٹ سے نیچے آ کے ہوتی ہے. آپ باسکٹ بال کو پھینکیں تو وہ بھی اپنی اوریجنل ہائٹ تک نہیں آتی. آپ اگر میجک بال کو پھینکیں تو وہ اپنی اوریجنل جو ہائٹ تھی جہاں سے پھینکی گئی تھی وہاں سے اور اوپر بڑھ جاتی ہے. تو ایک مسلمان جب گرتا ہے نا تو میجک بال کی طرح ہوتا ہے, وہ واپس اپنے گناہ سے اتنا بہترین توبہ کرتا ہے, اتنی بہترین معافی مانگتا ہے کہ وہ جس مقام پہ پہلے تھا اس سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ تو اللہ یرید ان یتوب علیکم, کہتے ہیں میں تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں. یرید اللہ ان یخفف عنکم,
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں تو میں تمہارے پہ آسانیاں کر دوں. خود کہتے ہیں نبئ عبادی اننی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. کوئی انسان اگر گر گیا تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان گرتا ہے. جنت بھی بنی ہے گناہ گاروں کے لیے، جہنم بھی بنی ہے گناہ گاروں کے لیے. جہنم ان گناہ گاروں کے لیے بنی ہے جو کہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے، اور جنت ان گناہ گاروں کے لیے بنی ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں اور پھر رب کی طرف پلٹ آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطا و خیر خطائین التوابون، ہر آدم کا بیٹا گناہ گار ہے، لیکن دا بیسٹ آف سنرز آر دوز ہو ریپینٹ، سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو کہ توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ تم نے گناہ ہی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ انسان خطا کار ہے، یہ گر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے آدم والا رویہ رکھنا ہے، ابلیس والا رویہ نہیں رکھنا. تم نے پلٹ کے آنا ہے، تم نے تکبر نہیں کرنا. تم نے یہ نہیں کہنا یا اللہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، بلکہ تم نے آدم والا رویہ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ، یا اللہ ہماری غلطی ہے. مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. دیکھیں نا جب صحابہ سے پوچھا جاتا نا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے تو وہ فرماتے کہ آیت الکرسی ہے. اس طرح سے مختلف آیات کے بارے میں پوچھا جاتا کہ فلاں آیت کون سی ہے تو وہ بتاتے کہ قرآن کی فلاں آیت میں سے ہے. جب پوچھا جاتا کہ قرآن کی سب سے ہوپ والی آیت کون سی ہے، جو کہ سب سے امید والی آیت ہے، کون سی ہے، صحابہ کہتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ صرف گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک اور جگہ پہ آتا ہے صرف گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں بدل دیتے ہیں. تو کتنے ہی سبحان اللہ اپرچونٹیز ہیں مغفرت کی، بڑے خزانے ہیں، بڑے خزانے ہیں. ایک شخص تھا مسعود، پاسٹ میں کچھ عرصہ پہلے گزرے، جب بھی کوئی شخص ان پہ ظلم اور زیادتی کرتا نا تو وہ اس کو معاف کر دیتے. اور جب وہ شخص آتا اور کہتا کہ مسعود مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ نیک انسان تھا، تو کہتا ہے کہ الماضی لا یذکر، الماضی لا یذکر، ماضی ہے اس کو بھول جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شخص خواب میں آیا کہ مسعود رحمہ اللہ جب اللہ کے تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اعمال کھولے اور دیکھے تو مسعود پریشان ہو کے ڈر گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسعود کو بولا یا مسعود الماضی لا یذکر، ماضی کو مت یاد کرو، اس کو بھول جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں پہ رحم کرتا تھا، لوگوں کو معاف کرتا تھا. جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، کمال کی حدیث ہے. فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. بالکل، یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. جی ناظرین یام لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، وی ول بی رائٹ بیک. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے طاہر بن جلیل صاحب سے، وہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. یہ بتائیے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے کوئی ایسے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں توبہ ٹائپ کے، اللہ تعالیٰ نے کی رغبت حاصل کرنے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں، اس پر روشنی ڈالیے. ویسے تو ہمیں بہت ڈھیروں واقعات ملتے ہیں، لیکن میں چونکہ اکثر ہم بھی ینگسٹرز ہیں ماشاء اللہ، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یوتھ ہے، تو میں ایک ینگسٹر صحابی کا ذکر کرتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ بڑے قریب تھے عمر بن خطاب سے، اور اللہ کے نبی کے دور میں تو وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے احادیث کو سیکھنے میں اور دین کی خدمت کرنے میں. تو اس لیے عمر بن خطاب نے انہیں جب یہ ٹیلنٹ دیکھا نا تو اپنے پاس انہیں قریبی اپنا جو ہے نا وہ ساتھی بنا لیا. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ عمر بن خطاب کے کام کرتے تھے اور آگے پیچھے. ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی اور ان کے والد صاحب بہت بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے. تو وہ جب بھی عمر بن خطاب کے پاس آتے اپنے کام کرنے کے لیے، جب وہ گھر واپس جا رہے ہوتے تو راستے میں ایک عورت تھی جو کہ ان کے پیچھے مطلب فدا تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں کسی طرح سے ان کو ورغلاؤں اور اپنے چال میں پھنساؤں. تو وہ ان کو ہمیشہ دعوت دیتی کہ آپ میرے پاس آئیں، اور زنا کی دعوت دیتی. ہوتا یہ تھا کہ وہ جب بھی جاتے گزرتے تو وہ بلاتی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے وہ نکل جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ کہ شیطان آپ کو تب آگے پکڑتا ہے جب آپ کا سب سے ویک مومنٹ یا ویک دن چل رہا ہوتا ہے، وہ تب آپ پہ حملہ کرتا ہے. ایک دن وہ کمزور تھے، عورت نے بلایا اور وہ ان کے پاس چلے گئے. جب پاس گئے
اب ان کے پچھلے طرف سے گھر میں داخل ہی ہو رہے تھے، تو چونکہ وہ نیک انسان تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اچانک سے ان کو ایک قرآن کی آیت ذہن میں آ گئی، اور وہ تھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب بھی شیطان ان کو آ کے اچک لیتا ہے یا پکڑنا چاہتا ہے، جب بھی ان کو چھوتا ہے، تذکروا، فوراً سے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ ہر چیز کو کلیئرلی دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ریئلٹی واضح ہو جاتی ہے. جب انہوں نے یہ آیت یاد کی کہ یہ تقوی والے لوگ ہیں جو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کا ایسا خوف اور ہراس دل پہ طاری ہوا، وہ بے ہوش ہو گئے. تو اس عورت نے ان کو اٹھایا، اپنے باپ کے گھر چھوڑ کے آگے کہ تم اپنا بیٹا آپ سنبھالیں. والد صاحب کچھ دیر خدمت کرتے رہے. جب وہ ہوش میں آئے بیٹے تو پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا والد صاحب مجھے عورت زنا کی دعوت دے رہی تھی، اور میں نے جب ارادہ کر لیا اور میں اس کے پاس جا رہا تھا، مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، اور وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے اور وہیں پہ وفات پا گئے. ان کو پھر کبھی زندگی نہیں ملی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ بھی ہوا کہ ان کے اتنے قریبی ساتھی جو تھے وہ چلے گئے. تو وہ ان کے گھر آئے، ان کا دعا کی، کفن دفن کا بندوبست کیا، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ بندہ اللہ کے خوف سے بے ہوش ہوا، اور اس میں موت کو اس نے پریفر کیا ہے، لیکن زنا کو اور برے حرکتوں کو پریفر نہیں کیا اس نے. تو انہوں نے نا سامنے جب وہ ان کی میت لیٹی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یا فتیٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ رحمان کی آیات پڑھی، اور کہا کہ او ینگ لڑکے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنے حساب و کتاب دینے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا اور وہ لڑکا بول پڑا یا عمر قد اعطانیہ ما ربی فی جنت مرتین، اے عمر مجھے میرے رب نے 2 سے بھی زیادہ جنتیں دی ہیں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مجھے اللہ نے نوازا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی. لیکن نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، اور جو شخص اپنے آپ کو روک کے رکھے بری خواہشات سے اور اپنے رب کے سامنے حساب دینے سے ڈر گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. لیکن جو لوگ ان چیزوں میں اپنی خواہشات میں اپنے آپ کو بہا دیتے ہیں، دیکھیں نا only dead fish go with the flow، ایک مری ہوئی مچھلی ہی بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتی ہے. ایک پتہ ہے نا ویک ہے، لائٹ ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے اس کو اڑا کے لے جاتی ہے، لیکن جو ایک پتھر اور بولڈر ہے جو کہ اسٹرانگ ہوتا ہے اس کو ہوا کچھ نہیں کہہ سکتی. جو تو ویک انسان ہے، ویک مسلمان ہے، اس کو خیال آیا کہ یار کچھ موبائل پہ دیکھتا ہوں، فوراً اس کو اٹھا کے کھول لے گا. جو ویک انسان ہے وہ تو فوراً سے خیال آیا وہ گناہ کر لے گا. لیکن جو مرد مومن ہے نا، جو اللہ کا تقوی رکھنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ چیز کو دیکھتے ہیں کہ میں نے کل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور آپ کے رب کے سامنے حساب دینا ہے، اور میرا رب میرے سے بات کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ بات نہ کریں، سب سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے. اور کیسے بات کریں گے؟ لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب، نہ کوئی ترجمان ہوگا نہ حجاب ہوگا، مطلب نو انٹرپریٹر اینڈ نو باؤنڈریز. اللہ تعالیٰ رب العالمین سامنے ہوں گے، اور یہ کون ہے؟ ذو العرش المجید فعال لما یرید سامنے ہیں اور حساب لے رہے ہیں. تو وہ دیکھے گا فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم، وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا اس کو پرانے اعمال نظر آئیں گے. وینظر اشم منہ فلا یری الا ما قدم، وہ بائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے. وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار، وہ سامنے دیکھے گا اس کو آگ نظر آ رہی ہوگی. اللہ کے میں نے کہا کہ جب یہ حالات ہوں گے نا اور اللہ رب العالمین تمہارے سامنے ہوں گے اور خوف و ہراس کی حالت ہوگی، تو کیا کرو؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ، اپنے آپ کو لوگوں آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. ولو بشق تمرۃ، چاہے آدھی کھجور کے برابر ہی کیوں نہیں. اس میں علماء کہتے ہیں کہ چاہے تم اتنی سی ایفرٹ بھی کر سکتے ہو نا اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے، تم کر لو. یا آدھی کھجوری صدقہ دے سکتے ہو نا اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے، دے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. سم تھنگ اور از اگر بیٹر. تمہارے پاس یہ بھی نہیں ہے نا تو کیا کرو؟ او فبکلمۃ طیبہ، اچھا بول ہی بول دو، لوگوں کی طرف اسمائل ہی کر دو. لیکن آگ سے اپنے آپ کو لازمی بچاؤ، کیونکہ یہ جو آگ ہے نا یہ بہت گرم ہے. اللہ تعالیٰ اس آگ سے خود ہمیں ڈرا رہے ہیں. مطلب دیکھیں نا، اگر ایک بچہ کسی چیز سے ڈرائے ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے، والد صاحب کسی سے ڈرائیں ہم اس کو تھوڑا سیریس لیں گے، فرشتے ملائکہ کسی چیز سے ڈرائیں تو، اور اللہ رب العالمین کسی چیز سے ڈرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خوف والی چیز ہے، یہ بہت ہولناک چیز ہے جس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. اور جب وہ آئے گی تو لوگ اپنی پوری امتیں اپنے گھٹنوں پہ گر جائیں گی اور
یا رب سلم سلم کر رہی ہوں گی. تو کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور نیکیوں کی طرف راستہ اختیار کر لیا. کیونکہ سلف صالحین نا بہت زیادہ گناہوں سے بچنے والے تھے اور ڈرتے تھے. ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ the thing I fear the most on the day of judgment, جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے نا کہ مجھ سے پوچھی جائے گی وہ یہ کہ قد علمت فکیف عملت فیما علمت. یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں یا ابا ذر قد علمت، تو جان چکا تھا دین کو، تو مسلمان تھا، فکیف عملت فیما علمت، تو نے کیسا عمل کیا اس پہ جو تو جان چکا تھا. دیکھیں نا میں اور آپ ہم لوگ کتنی آیات کو جان چکے ہیں، کتنی حدیث کو جان چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے قد علمت، تم جان چکے تھے، فکیف عملت، تم نے کتنا عمل کیا اس پہ جو تم جان چکے تھے. پڑھنے میں بھی ہم بالکل صحیح ہیں، قرآن پاک سنتے بھی ہم بے شمار ہیں، لیکن عمل کرنے میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں. تو اس چیز کی بہت کمی ہے. اور دوسرا میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تقویٰ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ قرآن پاک تقویٰ کی طرف جو اشارہ کرتا ہے وہ اصل میں ہے کیا، اور پورا سال پوری زندگی ہم اس پر کیسے جو ہے عمل پیرا ہو سکتے ہیں. دیکھیں تقویٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں نے تمہیں روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے قوم میں فرض کیے تھے. کیوں کیے؟ اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اصل میں ہم نے بننا تقوی والا ہے. رمضان کا مقصد بھی یہی تھا، نماز کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں تقوی آ جائے. تقوی ہے کیا؟ تقوی کا میں بیسک ڈیفینیشن بتاؤں لوگوں کو پریشان نہ کیے ہوئے، کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ ڈیفینیشنز بھی ہیں اس کی. تقوی یہ ہے کہ انسان جو اللہ نے حرام کام کیے ان سے بچ جائے اور جن کا حکم دیا اسے کرنا شروع ہو جائے. حرام کاموں سے بچنا اور نیک اعمال پہ عمل پیرا کرنا یہ تقوی ہے بیسکلی. اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے نا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتے ہیں تقوی والوں سے. دیکھیں رمضان جو ہمیں یہ ٹریننگ گراؤنڈ ہے. رمضان از اے ٹیمپرری ٹریننگ گراؤنڈ. اصل جو ٹیسٹ ہے نا وہ عید کے بعد ہمارا شروع ہوا ہے، وہ تو ٹریننگ چلی تھی ہماری. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حلال چیزوں کو حرام کر دیا کچھ ٹائم کے لیے، سحری سے لے کے افطاری تک. روزہ حلال ہے، بریانی حلال ہے، تکے پائے نہاری ہے، سب حلال ہے. لیکن ہم کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہوا ہے، میں نہیں کھا سکتا. میرے رب نے اس کو تو حلال ہے، پاک چیز ہے، لیکن میں نہیں کھا سکتا کیونکہ اس نے منع کیا ہوا ہے. جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب رب کا حکم ہے کھاؤ، کلو واشربو، آپ کھاؤ. یہ ٹریننگ دے رہے ہیں ہماری. اللہ تعالیٰ ٹریننگ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندو تم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہو میرے کہنے کی وجہ سے، تم اپنے آپ کو حرام سے نہیں روک سکتے باقی 11 مہینوں میں. زبردست. تم اپنے آپ کو شراب سے، سگریٹ سے، نشوں سے نہیں روک سکتے اپنے آپ کو باقی 11 مہینوں کے لیے جب تم میرے کہنے پہ. دیکھیں نا میں اگر اکیلا بھی ہوں گھر میں، میں روزے کے دوران پانی نہیں پیوں گا حالانکہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو باقی 11 مہینے میں کیسے زنا کر سکتا ہوں اور شراب پی سکتا ہوں اور سود لے سکتا ہوں سب کے سامنے؟ اسی رب کو راضی نہیں کرنا میں نے. تو تقوی جو ہے نا یہ رمضان ٹریننگ کر رہا تھا ہماری. اور جو انسان تقوی پا لے، اللہ اکبر، اس کی اتنی شاندار دلائل ہے نا قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. من کا ذکر ہے یہاں پہ. جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اب اس میں امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، عرب ہے، عجم ہے، کوئی بھی ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے. کوئی بھی اس کے لیے مشکل ہے، پریشانی ہے لائف میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات دے دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہمارے درجات بلند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تقوی اختیار کرو، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. ہم تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، تمہارے درجات بلند کر دیں گے. ٹھیک ہے. وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کاموں میں آسانی کر دیں گے. اتنی بشارتیں ہیں نا، تمہارے کام آسان کر دیں گے، تمہارے رزق دیں گے، تمہارے مصیبتیں دور کر دیں گے، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، تمہارے درجات بلند کر دیں گے. تمہیں کرنا کیا؟ تقوی کرنا ہے. دیکھیں نا نوح علیہ السلام کی قوم کو کس نے تباہ کیا؟ گناہوں نے. ابلیس کو جو کہ ملائکہ کے پاس تھا، جن تھا لیکن تھا فرشتوں کے پاس، اتنا مقرب تھا اللہ کے قریب، مردود اور ذلیل بنا دیا گناہوں نے. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گناہوں نے. ٹھیک ہے. حالانکہ جو دارالقرار تھا، جو دارالسلام تھا، اس دنیا جو کہ مشکلوں کا گھر ہے اور مصیبتوں کا گھر ہے، یہاں ڈال دیا گناہوں کی وجہ سے. ایروگنس بھی آگے تھی. ایروگنس بھی آگے تھی. خیر وہ تو شیطان میں آئی تھی. آدم علیہ السلام تو ربنا ظلمنا پڑھ رہے تھے اور معافی مانگ رہے تھے.
تمام قومیں ہم دیکھیں نا، فرعون و آل فرعون کو کسی نے تباہ کیا؟ گناہوں نے. نمرود کو کسی نے تباہ کیا؟ گناہوں نے. قارون کو زمین نے اپنے اندر دبا لیا اور اسے مال کے ساتھ سب چیز کے ساتھ، گناہوں نے. تو ہم نے صرف ایک چیز چھوڑنی ہے، گناہ چھوڑنے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی 1000 چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ میرے بندو گناہ نہ کرو اور فرائض پہ عمل کرو، جنت تمہاری ہے، یقین جانے. لیکن شیطان کو ہرانا پڑے گا. لیکن شیطان کو ہرانا پڑے گا، اور شیطان بڑا کھلا دشمن ہے. وہ جو ہے نا ہمارا قریبی دوست بن کے آتا ہے ہمارے پاس، ہمیں اچھے اچھے مشورے دیتا ہے گناہ کی طرف لے جانے کے لیے. تو یہ جو ہے نا شیطان کی چالیں بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں اس میں. جیسے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ شیطان جو ہے نا ہمیں ورغلاتا ہے اور شیطان ہمیں ہراتا ہے. میں آپ سے ایک قصہ ذکر کرتا ہوں برسیسا کا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں کہ برسیسا وہ شخص تھا جو کہ بنو اسرائیل کا بہت نیک اور پریسٹ تھا، ٹھیک ہے، اور بڑا عابد زاہد تھا اور مشہور تھا زمانے میں کہ یہ بڑا عابد. جہاد کا اعلان ہوا، لوگوں نے جہاد کے لیے نام لکھوایا. تو 3 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی. 3 بھائیوں نے کہا کہ ہم نے جہاد پہ جانا، نام لکھوا دیا. اب کیا کریں؟ بہن کا بالغ ہے، بڑی عمر کی ہے، کیا کریں؟ تو برسیسا کے پاس گئے، کہا برسیسا ہم نے جہاد پہ جانا ہے، ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیچھے ہماری بہن ہے، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے علاوہ، ہمارے والدین بھی دنیا سے چلے جا چکے ہیں، تو چونکہ آپ بہت عابد اور زاہد ہیں، آپ اس کا خیال رکھیں. تو برسیسا نے کہا اعوذ باللہ منکم، تم نکل جاؤ یہاں سے، تم کیا لے کے آئے میرے پاس؟ تم مجھے کسی نامحرم کی کفالت کرنے کا بول رہے ہو؟ تو چلے جاؤ یہاں سے. بھیج دیا، اپنے آپ کو اس نے بچانے کی کوشش کی. لیکن شیطان اس کے پاس آیا وسوسہ لے کے، وسپرز لے کے کہ برسیسا اگر تم اس عورت کی کفالت نہیں کرو گے تو پھر کوئی برا انسان کرے گا، وہ اس کے ساتھ کیا عمل کرے گا، کس طرح سے بیہیو کرے گا تمہیں پتہ ہے. تو تم چونکہ نیک ہو، تم چونکہ اچھے انسان ہو، تو تم کر لو، کسی کے ہاتھ میں چلی جائے گی، تمہیں گناہ ہوگا. اس نے کہا اچھا تو بڑا نیک خیال ہے. اس نے بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا. وہ چلے گئے، لیکن اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس کے جو میں اپنے گھر کے باہر کھانا رکھ دیا کروں گا، وہ آیا کرے گی، لے کے چلی جایا کرے گی، ہمارا کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا، 0 انٹریکشن. اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ عرصہ، مہینے اس طرح چلتا رہا کہ برسیسا کھانا بناتا صبح دوپہر شام کا اور باہر آتا تھا، اور وہ عورت آتی، وہ اکیلے جاتی. شیطان آیا اس کے پاس، کہا برسیسا تم تو مرد ہو، وہ عورت ہے، تم اس کو گھر سے باہر نکال رہے ہو، تم خود نہیں جا رہے ہو اسے گھر کھانا دینے کے لیے، کتنی بری انسان ہو تم عبادت تو بڑی کرتے ہو لیکن تم ایسے کر رہے ہو. نیک خیالات لے کے آتا ہے شیطان. اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. اس نے کہا آج کے بعد آپ نہیں آئیں گی، میں آپ کے گھر کے باہر ڈراپ میں اندر نہیں آؤں گا، باہر رکھوں گا، ناک کروں گا اور چلا جاؤں گا. کچھ مہینے سے چلتا رہا. پھر شیطان آیا اور کہا کہ برسیسا تم گھر کے باہر کھانا کیوں رکھ رہے ہو؟ وہ گھر سے نکلے گی، پردہ کھولے گی اور باہر آئے گی، کسی نامحرم کی نظر سے پڑ سکتی ہے، کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، اور بہتر اندر رکھ دو. اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہو. اسٹیپ بائی اسٹیپ. شیطان آپ کا قریبی دوست بن کے، آپ کا بیسٹ فرینڈ بن کے آتا ہے، آپ کو نصیحتیں کرتا ہے، اور وہ نصیحتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں. اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں اندر رکھ دیا کروں گا. اب دیکھیں نا سارے کام اچھے لگ رہے ہیں نا ہمیں کہ یہ تو بڑے زبردست کام ہے، اندر رکھنا شروع کر دیا. یعنی یہ ذہن سازی کرتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے. اور شیطان از ویری پیشنٹ، مہینوں اور سالوں پہ جو ہے نا یہ کام کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں آئے گا کہ کہے گا کہ عطا فوراً سے گناہ کرو، یا توحا جلدی نماز نہ پڑھو، نماز چھوڑ دو. نہیں، وہ ڈفرینٹ طریقے سے آئے گا، اس کے میں نے بات کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آج کے بعد میں کھانا اندر رکھ دیا کروں گا، آپ باہر نہ آیا کریں. مہینے گزرتے گئے، جہاد لمبا ہو گیا. تو پھر آیا شیطان، رکھا برسیسا کوئی حقوق و لباس بھی ہوتے ہیں، کتنے عرصے سے بیچاری اکیلی ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی ہیں، اکیلی ہے، پتہ نہیں کس حالات میں ہے. کچھ حالات تو پوچھ لو اس کے، آپ کو کسی کی ضرورت ہے، آپ خیریت سے ہیں، انسان سوشل انسان ہے، کوئی بات کرنا چاہتے کسی سے. تو اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، کسی انسان، کسی مسلمان کی دکھ شیئر کرنا کتنی اچھی بات ہے. اس کے پاس چلا گیا اور اسے پوچھا، بات چیت شروع ہوگی پردے کے پیچھے سے، اچھا کہ آپ کیسی ہیں، سب کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ یہ چلتا رہا. پھر آیا کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے، ان کو پتہ ہے یہ عورت اس گھر میں ہے اور تم باہر کھڑے ہو کے اسے بات کر رہے ہوتے ہو، تو لوگ تمہارے بارے میں برا خیال کریں گے. تم تو عابد اور زاہد ہو، تم ایک کام کرو، اندر چلے جا کے بات کر لیا کرو. اور سبحان اللہ، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، وہ کرتے 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 بات بڑھتی گئی اور دے کمیٹڈ زنا، ان سے زنا کا فعل ہو گیا. جب اندر جا کے اکیلے، حدیث میں کیا آتا ہے، جب 2 نامحرم اکیلے ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو وہ گیا، حالانکہ بات شاید ایک نیک نیت سے گیا تھا، لیکن آپس میں محبت ڈیولپ ہوتی گئی. ہم جب پوچھتے نا اور سنائیں موسم کا حال کیسا ہے، یا اور سنائیں کیا چل رہا ہے، یہاں سے شیطان آتا ہے اور پھر کرتے کرتے ان کا وہ زنا انہوں نے کر لیا، ان کی ایک اولاد ہوئی. اب جب اولاد ہو گئی نا، تو برسیسا کے دوبارہ شیطان آیا اور کہا کہ برسیسا
یہ تو نے کیا کیا ہے, تیری تو اولاد, جب بھائی آئیں گے تمہیں تو چھوڑیں گے نہیں, وہ کہیں گے تم نے ہمارے بہن کے ساتھ ایک کام کیا ہے, تو اب کیا کرو, ان کا قتل کر دو, بچی کا بھی قتل کر دو اور بہن کا بھی, اور پھر کہنا کہ موت ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. بس اس نے ایسے کیا, بچے قتل بھی کیا, عورت کا بھی قتل کیا, دونوں کو رات کو دفنا کے آ گیا. بھائی آئے اور کہا کہ کیسے ہیں ہماری بہن, انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ اللہ کو پیاری ہو گئی, بیمار ہو گئی, فوت ہو گئی. تو انہوں نے کہا چلیں آپ کا شکریہ, جتنا عرصہ آپ نے خیال رکھا ہے اللہ کو جزائے خیر دے, قدر اللہ ما شاء فعل, وہ اللہ کو پیاری ہوگی حرم. تینوں کے خواب میں شیطان آیا, تینوں بھائیوں خواب میں, کہ تمہاری بہن کے ساتھ برسیسہ نے یہ کیا ہے اور وہاں پہ دفن ہے. ایک بھائی اٹھا اور نے کہا مجھے یہ خواب آیا ہے, دوسرے نے کہا مجھے بھی خواب آیا ہے, تیسرے نے کہا مجھے بھی خواب آیا ہے. انہوں نے کہا چھوڑو شاید کوئی وسوسہ ہوگا. ایک بھائی نے کہا نہیں, میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اس جگہ پہ گیا, قبر کھودی, اس کی بہن اور بچی بھی تھی. پکڑا برسیسہ کو اور بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ اس نے عمل کیا ہے. اب شیطان سب سے پہلی دفعہ اپنی اصل حالت میں آیا, اپنی اصل فارم میں آیا اور کہا کہ برسیسہ میں ہوں ابلیس, میں وہ شخص ہوں شیطانی شکل میں آیا, اور میں وہ شخص ہوں جس نے تمہیں سارا یہاں تک پہنچایا اور پھنسایا, اور اب میرے پاس ہی تمہارے نجات کا علاج ہے, تمہیں میں یہاں سے بچا سکتا ہوں, لیکن تم نے صرف کرنا یہ ہے, مجھے ہلکا سا میرے سامنے سر جھکانا اور سجدہ کرنا ہے, میں تمہیں بچا لوں گا, تمہیں موت سے نکال دوں گا میں. تو برسیسہ نے سر جھکایا, سجدہ کیا اسے اور کہا خلاص میں جا رہا ہوں یہاں سے, اور یہی اس نے کیا, اس کو پھانسی دے دی گئی, اور ہی ڈائڈ اپون شرک. شیطان کیا کرتا ہے, وہ آہستہ 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 آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں اور سے زنا کرو, بلکہ آپ کے ذہن میں آئے گا, کہے گا دیکھو نا وہ تو تمہارے سوشل پروفائل پہ تمہاری ہر پوسٹ کو لائک کرتی ہے, آپ کو ان باکس پہ کرتی ہے, کتنے اچھے اچھے سوالات پوچھتی ہے, اور آ کے کہے گا کتنی خوبصورت بھی ہے, اس کی پروفائل میں جاؤ. کرتے کرتے انسان آپ سے پیار کروا دے گا, اور پھر آپ اس کو میسج کریں گے اور پھر رپلائی نہیں آئے گا, اور پھر بار بار کریں گے اور پھر رپلائی آئے گا, اور پھر کرتے کرتے چلے ہم ایک دفعہ مل لیتے ہیں. دین کی باتوں سے بات شروع ہوئی, اور پھر کرتے کرتے ہم مل لیتے ہیں, کھانا پینے سے کرتے کرتے ایک حرام ریلیشن شپ شروع ہوا, اور پھر انسان اینڈ تک زنا تک پہنچ جاتا ہے, اور پھر شیطان جو ہے نا مزید اس کو گمراہ کرنے کو, گناہ کو نیکی بنا کر شو کرتا ہے, نیکی بنا کے شو کرتا ہے. لیکن یہ شروع ہوتا ہے تھاٹ پروسیس سے, تھنکنگ سے. شیطان کو اصل نے یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کو پکڑ کے جا کے زنا کرے, نہیں, وسوسہ تھاٹ پروسیس ایگزیکٹلی وہ آتا ہے اور آپ کو بات بتاتا ہے. اگر تو ہم لوگ اس چیز کو ریئلائز کر لینا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو شخص یہ ڈفرینشیٹ کر لے کہ کیا یہ میری سوچ تھی یا یہ شیطان کا خیال تھا. مجھے لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ تاں بھی میں سوچتا ہوں, میں نے کہا آپ نہیں سوچتے بھائی, یہ شیطان آ کے آپ کے ذہن میں کہتا ہے, آپ یہ ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اگر آپ یہاں پہ اپنے شیطان کو روک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو آپ بچ جائیں گے, اور یہ آسان ہے. لیکن اگر آپ نے اس تھاٹ پروسیس کو جاری رکھا تو کیا ہوگا, آپ کی فیلنگز ڈیولپ ہونے شروع ہو جائیں گی. سو تھاٹ سے فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. جب فیلنگز ڈیولپ ہونے شروع ہو گئی, اگر آپ نے یہاں بھی روک دیے شیطان کو تو یہ بھی آسان ہے مزید. لیکن اگر نہ روکا تو فیلنگ سے انسان کا جذبات بڑھتے ہیں اور ایکشن کر لیتا ہے. اور اگر یہاں پہ بھی آپ نے راہ نہ رکھے تو وہ ایکشن انسان کرتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ ہیبٹ اور سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے, اور پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور انسان کہتا ہے کہ میں تو ایڈکٹیڈ ہوں اس کام کا. تو روکنا کہاں ہے ہمیں شیطان کو, اس کو ہمیں روکنا ہے کہ تھاٹ سے ہی جیسے ہی خیال آیا. اور شیطان کبھی نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھو, کہے گا کہ نماز پڑھو, بہت اچھی بات ہے, نماز لازم پڑھنی ہے, لیکن پہلے نا کائنڈلی یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر لو تھوڑی سی طرح, یہ تھوڑا سا تم نے دو سے فون میں بات کرنی ہے, یہ پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, پہلے یہ کر لو, پھر سکون سے نماز پڑھنا. وہ کہے گا کہ نماز تمہاری سیکنڈ پرائورٹی ہے, یہ کام پہلی پرائورٹی ہے, سکون سے پڑھنا. انسان کو کام کرنے لگتا ہے, پھر کسی دوست کی کال, کوئی باہر ملنے والا آ گیا, کرتے کرتے او تیری خیر یار ظہر کی نماز قضا ہو گئی, عصر کی نماز روٹین بن جاتی ہے, اور پھر کوئی انسان کہتا ہے, پھر آ کے کہتا ہے کہ دیکھو تم نے فجر کی نماز تو نہیں پڑھی, آج ظہر بھی قضا ہو گئی, اب ایک کام کرنا, آپ کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنا. وہ یہ نہیں کرے کل سے 5 وقت کی نماز پڑھو, وہ یہ کہہ رہے کہ آج کی باقی نمازیں بھی چھوڑ دو, اب کل سے نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی. اور پھر انسان کہتا ہے ہاں کل سے ارادہ کروں گا 5 وقت کی میں, اور پھر صبح اٹھتے ہی 8 بجے ہے آفس کے لیے, الارم پہ آنکھیں نہیں کھلی, یار آج بھی فجر کی نماز نکل گئی, چلو اب کل سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا, اب ایک نماز چھوڑ دی, میں کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. شیطان کہہ رہا ہے آپ کو, سبحان اللہ. اور پھر یہ دن کبھی نہیں آتا حتیٰ کہ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے. تو دا پوائنٹ از, شیطان کے ٹریپس کو جاننے اور پہچانے, اور فوراً سے نیکی کا ارادہ کریں, اور جب بھی گناہ ہو جائے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, اللہ کے نے کہا گناہ جب بھی ہو جائے فوراً سے کیا کرو, نیکی کرو. اور سب سے پہلی نیکی کیا ہے, توبہ استغفار. اس کے بعد انسان وضو کر کے نماز پڑھے اور کہے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ کیا کرے گی, تمحوہا, وہ اسے مٹا دے گی, یہ اسے مٹا دے گی.
تو انسان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی معنی افروز گفتگو کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے قرآن پاک کی ہر آیت پر عمل کرنا ہوگا، صرف پڑھنا نہیں ہوگا۔ کسی نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں وہ قاری قرآن بنتے ہیں، جو قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں وہ حافظ قرآن بنتے ہیں، جو قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ مفسر قرآن بنتے ہیں، جو قرآن مجید کی تبلیغ کرتے ہیں وہ مبلغ بنتے ہیں، اور جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون